أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق اللہ العظیم. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ سرکش اور باغی بندہ بن کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا کہ وہ کیسے اللہ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے، راتوں کو کیسے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، دن کے اندر کیسے سرکشی اور بغاوت کرتا ہے، کیا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں، ولسانا وشفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ اسے قوت بصارت نہیں دی، قوت گفتار نہیں دی، اسے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں دیں. وہدیناہ النجدین، اور دونوں راستے اس کے لیے نمایاں نہیں کیے، اسے دکھا نہیں دیے. یہ بھلائی کا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور یہ گمراہی کا راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے. اب اس کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ وہ چاہے تو بھلائی کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو ضلالت کا راستہ اختیار کرے. لیکن اکثر لوگ جو ہے بھلائی کے راستہ اختیار کرنے سے جو ہے اضطراب کر رہے ہیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہیں کی. دشوار گزار گھاٹی نیکی کے راستے پہ چلنا ہے، بھلائی کے راستے پہ چلنا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دن کسی یتیم، قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. یہ ہے دشوار گزار گھاٹی. اللہ سے دعا ہے ہمیں اس دشوار گزار گھاٹی کو عبور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کفر، شرک اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.